ذرا وہ اس میں ایک ایفرٹ شامل حال رہی پوری زندگی، یعنی 22 سال میں نے کمپیریٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا، کمپیریٹیو میں چلا گیا، لیکن 22 سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدوجہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی۔ مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے۔ دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے غور و فکر کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں۔ ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے۔ تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن، وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت۔ انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے۔ اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ سر، عیسائیوں کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ محمد، یہ سچی بات ہے کہ یہ بات میرے لیے بھی ایک چونکان دینے والی بات ہے، اور میرے لیے بھی نئی بات ہے۔ میں 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائی، تو پھر ان کو عیسائی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عیسائی قوم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا ہے کہ جو عیب ان کے اندر پایا نہیں جاتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے کہیں انتشار نہ پیدا ہو، مسلم مسیحی فسادات برپا نہ ہو، جبکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مسیحی اسکالرز نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ہیں، جس طرح آپ نے ویڈیو کلپ دکھائی۔ کوئی بڑا انتشار پیدا ہو، جو ہے وہ مسلم مسیحی فسادات برپا ہوں، تو محمد علی مرزا بھائی کو چاہیے کہ وہ کم سے کم مسیحی قوم سے تو معافی مانگیں۔ پھر معافی؟ جی بالکل، معافی مانگنی چاہیے۔ معافی مانگنے سے کوئی کسی کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا، کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اور عزت بڑھاتے ہیں۔ سر، ویسے جتنے وہ سمجھدار آدمی ہیں نا، وہ غلطی کر نہیں سکتے۔ کیوں غلطی کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ تو وہ نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کہ اگر وہ غلط بات کر رہے ہوں تو وہ بات کی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اصلاح ہو جائے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور ان کو اس بات سے عار نہیں ہے۔ وہ ایک مسلمان ہے، وہ اس بات سے انکاری نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو بحیثیت بشری تقاضوں کے کوئی بھی انسان جو ہے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔ تو کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے۔
کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295 انجینئر محمد علی مرزا پہ دیکھیں، عام لوگ تو پاکستان میں ظلم کا شکار ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے وکیلوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اب معاملہ اس سے بھی اوپر چلا گیا کہ عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو دین کو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے تھرو جو اللہ نے دین دیا، اس کی ترویج، اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں. ان لوگوں کے اوپر بھی اب 295C لگانے کی اپیل ہوتی ہے، اور یہ معاملہ بہت عرصے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جیسے جنید جمشید صاحب، طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے. اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانتداری سے سوچیں. کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295C کے تحت؟ یا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے تمام اختلافات ہیں، جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، ان کے لہجے سے اختلافات ہیں، انداز بیان سے اختلافات ہیں، لیکن ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے دین کے نام پہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دو گستاخی کے جرم میں؟ یا پھر زیادہ یہ کہ انسان ہمدردی سے یا چلیں غصے سے ہی کہہ دے کہ یار یہ آپ نے صحیح الفاظ استعمال نہیں کیا، آئندہ نہیں کرنے، اور بار بار توجہ دلائے. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، وہ خدا کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ذرا خود سوچئے. ان کے لہجے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے انداز بیان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انجینئر صاحب نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا، جو ہمارے ہاں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر غیر اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، انفیکٹ ان کی عبادت کی جا رہی تھی، اس غیر اللہ کے بت کو جو ہے توڑنے کے اندر انجینئر صاحب کا بہت. اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائیں. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں، تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں. وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا ہے نا، کانا، اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں. چلے اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی، امت اجابت کا بھی. پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے. اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. جی عقل ماری بھی ہے ان کی. پھر میمز ہی بننی ہے نا، اور تک لیجیے دیسی فنکار ٹی وی تے میم. تو میں اس ٹاپک کو الگ سے اس لیے نہیں تھا ایڈریس کر رہا، مجھے یہ بائی چانس پر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ.
لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا, وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی, یہ نہ سمجھیے گا, لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں, کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں, اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ, یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر, پاگل, ولد الحرام, ولد الزنا, دجال, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے, خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے کیا دیتا تھا, وہ کیا دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں, اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی, یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر, کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے, اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں عاقب ہوں, میں حاشر ہوں. نبی الاسلام نے اپنے یہ نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں, وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے, اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں, ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں, اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو, اچھے انسان نہیں مانتے تم. کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے, اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی, تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی, وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس, کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں ان کا عقیدہ. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال, جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی
اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں، جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے ایک